अस्सलाम वालेकुम। मैं राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज एतवार का दिन है और हर एतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने पसंदीदा कॉलम सुनने के लिए। जी हाँ, लंदन की डायरी के कॉलम निगार हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन। जी हाँ, 10 साल से लगातार आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर के वो आते रहे और मकबूलियत की इतनी ज़्यादा इसकी तादाद हो चुकी है कि लोग हर वक्त इंतज़ार में रहते हैं कि पता नहीं क्या आने वाला है। तो दोस्तों, आज अखबार मशरिक में जो शाये हुआ है उनका उन्वान उन्होंने दिया फ़न, आर्ट और सकाफ़त का शहर वियना और ऑस्ट्रिया की तारीख। जी हाँ, तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी। सुनते हैं कि ज़िंदगी एक सफ़र है, लेकिन मुझे सफ़र में सकाफ़त, तारीख़, ज़बान और लोगों से मिलकर इतना लुत्फ़ आता है कि मैं कहता हूँ कि सफ़र में भी एक ज़िंदगी है, जिससे हमें उस मुल्क के बारे में नए मालूमात से आगाही होती है। उसके अलावा इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि उस मुल्क में लोगों की खुशहाली और बदहाली की वजूहात क्या हैं। पिछले 3 बरसों से हम यूरोप का दौरा नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह ये थी कि हम प्लान तो बना रहे थे, लेकिन कभी काम की मसरूफियत तो कभी ज़िंदगी के पेचो खम में उलझने से हम प्लान बनाकर भी ना जा पा रहे थे। इसके अलावा पिछले 2 बरस से कोरोना के फैलने से दुनिया भर में लॉकडाउन वगैरह से किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि सफ़र का प्लान बनाया जाए। उस पर हवाई सफ़र की बंदिश और वैक्सीन और फेस मास्क का लाजमी होना भी लोगों के लिए अजाब बना हुआ था। खैर, हमने भी कोरोना से हुई नरमी का फ़ायदा उठाते हुए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जाने की ठान ली। 24 फरवरी की सुबह 6 बजे घर से निकला तो लंदन अब भी लिहाफ में दिपक कर सो रहा था। वैसे भी एक बाद दीगर 3 तूफानों से लंदन और बरतानिया के लोगों में काफ़ी मायूसी थी, जिससे लाखों पाउंड का नुकसान हुआ और इंश्योरेंस कंपनी पर लाखों पाउंड का बिल का बोझ आ पड़ा। मैं लंदन की सुनसान सड़क पर गाड़ी दौड़ाए जा रहा था। रास्ते भर मुकामी एशियन रेडियो स्टेशन लाइका पर हिंदुस्तानी गीत सुन रहा था, जिसने रिमझिम बारिश की आवाज़ को कुछ हद तक मात किया हुआ था। लंदन की सर्दी अपने शबाब पर थी और मैंने कोट स्वेटर पहन रखा था। ताहम मुझे ये भी बताया गया था कि वियना में काफ़ी सर्दी मिलेगी, जिसकी वजह से मैंने मोटे कोट को तन पर डाल रखा था। लगभग 40 मिनट ड्राइव के बाद हम हेथरो के परबल पार्किंग पहुंच गए, जहां हमने 4 रोज के लिए गाड़ी पार्क कर दी। गाड़ी पार्क करने के बाद पास ही खड़ी परबल बस पर मुसाफिरों को आर्थरो एयरपोर्ट ले जाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। हम भी बस पर सवार होकर कुछ ही पल में हेथरो के टर्मिनल 2 पहुंच गए। तूफान तो जा चुका था,
لیکن تیز ہوا کا زور اب تک برقرار تھا، جس سے ٹھنڈ کا بے حد احساس ہو رہا تھا۔ ٹکٹ آن لائن جب چیک کیا تو ٹکٹ پر ایک پیغام لکھا آیا کہ اسٹینڈنگ آرڈر۔ پڑھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ جب ہم نے ٹکٹ خریدی تو سب کچھ ٹھیک تھا، پھر ٹکٹ اسٹینڈنگ آرڈر کیسے ہو گیا؟ خیر، جب ہم ہیتھرو پہنچے تو کاؤنٹر پر بیٹھے ایک نوجوان ہماری ٹکٹ کو چیک کر کے کہا کہ ٹکٹ پرنٹ ہونے میں غلطی ہو گئی تھی۔ ویسے تو آپ کا ٹکٹ کنفرم ہے۔ یہ سن کر جان میں جان آئی۔ آسٹریلین ایئر کا جہاز مسافروں کے استقبال کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جہاز میں جیسے ہی داخل ہوئے، ایک خوبصورت لال یونیفارم میں ملبوس ایئر ہوسٹس نے مسکراتے ہوئے FFP 4 ماسک پہننے کی گزارش کی۔ دراصل آسٹریلیا میں اب بھی FFP ماسک پہننا لازمی ہے، جس کی وجہ سے وہاں آئے دن حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں۔ خیر، ہم نے بھی سفید ماسک منہ پر لگایا، جس سے سانس لینے میں کچھ دشواری بھی ہو رہی تھی۔ ابھی ہم ماسک پہن کر جہاز میں پڑے میگزین کو الٹ پلٹ کر رہے تھے کہ پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کچھ ہی پل میں ویانا پہنچنے والا ہے۔ ویانا آسٹریلیا کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے اور طویل عرصے سے وسطی یورپ میں ثقافتی ترقی کے بڑے مراکز میں سے ایک رہا ہے۔ ویانا میں موسیقی کی تنظیم 1812 عیسوی سے شہر میں موسیقی کی ترقی کو فروغ دے رہی۔ ویانا بوائز کیئر کی تاریخ اور بھی لمبی ہے۔ 1498 عیسوی سے شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ جو 1498 سے شروع ہوئی، اس کے علاوہ ویانا فلہارمونک آرکیسٹرا بھی کافی مشہور ہے۔ ویانا میں موسیقی کے بڑے مقامات میں اسٹیٹ اوپیرا ہاؤس، پیپلز اوپیرا ہاؤس، برگ تھیٹر اور تھیٹر اینڈ ڈیروین کافی مشہور ہیں۔ آسٹریلیا وسطی یورپ میں تقریباً 8.95 ملین باشندوں کا ایک خشکی سے گھرا ملک ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں جمہوریہ چیک اور جرمنی، مشرق میں سلوواکیہ اور ہنگری، جنوب میں سلووینیا اور اٹلی، اور مغرب میں سوئٹزرلینڈ اور لخٹنشٹائن سے ملتی ہیں۔ آسٹریلیا کے لوگ جرمن زبان بولتے ہیں، جو ملک کی سرکاری زبان بھی ہے۔ آسٹریلیا 1955 عیسوی سے اقوام متحدہ کا رکن ہے اور 1995 عیسوی میں یورپین یونین میں شامل ہوا۔ آسٹریلیا کی ابتدا رومن سلطنت کے زمانے سے ہوئی، جب تقریباً 15 قبل مسیح میں ایک
سلطنت کو رومیوں نے فتح کیا اور بعد ازاں پہلی صدی عیسوی کے وسط میں ایک رومی صوبہ نور یکم بن گیا۔ 768 عیسوی میں فرینک کے بادشاہ شارلمین نے اس علاقے کو فتح کیا اور عیسائیت کو متعارف کرایا۔ مقامی ہیبسبرگ خاندان کے تحت آسٹریا یورپ کی عظیم طاقتوں میں سے ایک بن گیا۔ 1867 عیسوی میں آسٹریا کی سلطنت کو آسٹریا ہنگری میں تبدیل کر دیا گیا۔ آسٹریا ہنگری کی سلطنت 1918 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے ساتھ منہدم ہو گئی اور 1919 عیسوی میں پہلی آسٹریلیا جمہوریہ قائم ہوئی۔ 1938 عیسوی میں آسٹریلیا پر نازی جرمنی نے قبضہ کر لیا، جو 1945 عیسوی میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک جاری رہا، جس کے بعد آسٹریلیا پر اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا اور اس کا سابق جمہوری آئین بحال ہو گیا۔ 1955 عیسوی میں آسٹریلیا کے ریاستی معاہدے نے آسٹریلیا کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر دوبارہ قائم کیا۔ گویا ویانا شہر گھمانے سے پہلے میں نے سوچا کہ پہلے آسٹریلیا کی تاریخی پس منظر بتا دوں تاکہ اس سے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ ویانا کا سفر جاری رہے گا اور اگلے قسم میں آپ کو ویانا کی سیر کراؤں گا۔ تو دوستو، ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں اپنا پسندیدہ کالم سن رہے تھے، لندن کی ڈائری، جو اخبار مشرق یعنی کہ آج بروز اتوار 6 مارچ کو یہ شائع ہوئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا یہ کالم یقیناً پسند آیا ہوگا اور آپ کی میں اضافہ ہو گیا ہوگا نالج میں، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آسٹریلیا کی پچھلی زندگی کیا تھی اور آسٹریلیا کا ویانا جو ہے شہر کیسا ہے، کتنا خوبصورت ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک تجسس چھوڑ دیا ہے کہ اگلے قسط میں ہم آپ کو اس کی سیر کرائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور انتظار کریں گے اگلے قسط کا بھی اسی طرح بے صبری سے، اور آپ ویانا کی سیر پر نکلیں گے۔ تو دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا، اور ابھی آپ سن رہے تھے اپنا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری۔ اللہ حافظ۔